پہلے تو دیکھ لیں کہ سچویشن اس وقت ہے کیا. ایز وی اسپیک اطلاعات یہ ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا قافلہ ہے وہ بالکل اسلام آباد کے دہانے پہ آ گیا ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہائنڈ دا سینز بہت کچھ ہو رہا ہے. پہلے بیرسٹر گوہر صاحب جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ اور کے پی گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن بیرسٹر سیف، ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے. ان سے تقریباً 90 منٹ کی ملاقات ہوئی. پھر جب واپس باہر نکلے صحافیوں سے بات کی تو انہوں نے کہا ہماری بات چیت ہوئی ہے، کال آف نہیں ہوئی، جو ہمارا احتجاج ہے وہ کال آف نہیں ہوا، مگر ہو سکتا ہے ہم آپ کو اچھی خبر سنائیں. اس کے بعد پھر ذرائع کی خبریں شروع ہو گئیں، اور ذرائع کی خبریں یہ تھی جو چل رہی تھیں، اور کبھی کوئی ڈینائی کرتا تھا کبھی مانتا تھا. وہ یہ تھا کہ جی بعد میں ایک راؤنڈ آف نیگوسیشنز ہوا ہے جس میں پہلے نام چلے کہ شبلی فراز صاحب تھے، بیرسٹر گوہر تھے اور اسد کیسر صاحب تھے. پھر بعد میں بیرسٹر گوہر صاحب نے کچھ دیر پہلے ڈینائی کیا کہ ہماری کوئی ایسی نیگوسیشنز نہیں ہوئی، لیکن کیونکہ اسد کیسر صاحب تو اسلام آباد میں بھی نہیں ہیں. بٹ ان دو کے نام چل رہے تھے. دوسرا سے نام چل رہا تھا کہ جی میر مقام صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب تھے اس میٹنگ میں، محسن نقوی تھے اور ریاض صادق تھے. سو جتنے منہ ہیں اتنی باتیں اس وقت چل رہی ہیں. ایبسلیوٹ کنفیوژن پڑا ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے. بیک چینلز اس وقت کھلے ہوئے ہیں اور یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ چلیں آپ ڈی چوک کا مطالبہ چھوڑ دیں، ہم آپ کو پشاور موڑ پہ یا اس طرح کر کے جگہ بنا دیتے ہیں. اور اگر اس پہ طے ہو جاتا ہے تو پھر اطلاع یہ ہے کہ موٹر وے تو کھل جائے گی، اور مگر اوپر سے جو جی ٹی روڈ جاتی ہے اس کو بند کر دیا جائے گا اور کسی کو روکا نہیں جائے گا آنے جانے سے. ایز وی اسپیک اسلام آباد بالکل ایک بند ہوا ہوا ہے چاروں طرف سے. اس کا رابطہ باقی پنجاب سے بھی کٹا ہوا ہے. ویسے تو پنجاب اور آزاد کشمیر کے بھی راستے بند ہیں، پنجاب کے اور کے پی کے راستے ہی بند ہیں. سو اس وقت ورچولی 3 پروونسز، 2 پروونسز اور ایک آزاد کشمیر یہ ورچوئل لاک ڈاؤن میں ہیں. لاہور کے اندر کچھ دیر پہلے میں لاہور میں موجود ہوں، میں بھی واپس نہیں جا سکا اسلام آباد. لاہور کے اندر بھی کچھ سڑکیں اب کھول دی گئی ہیں، بٹ شاہدرہ اور اس کے آگے آپ جائیں تو وہاں صرف موٹر سائیکلز کو تھوڑی دیر پہلے اجازت ملی ہے، گاڑیاں واڑیاں سب بند ہیں. تو ایک ورچوئل اسٹینڈ سٹل ہے. اور اگر سرکاری اعداد دیکھے جائیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ روز کا جو تخمینہ اس وقت لاسز کا ہے وہ منیمم 140 ارب روزانہ ہے، اور یہ 190 ارب تک جا سکتا ہے. اور گورنمنٹ نے تو یہ چیزیں بند کر دی تھی جمعے کی شام کی. جمعے کو رات 8 بجے سے موٹرز بند ہو گئی، اور شاید ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بنے گا جب یہ نوٹیفیکیشن نکلا کہ 6 جو موٹر ویز اور ہائی ویز وغیرہ ہیں یہ ساری ریپیئرز کے لیے بند کر دی گئی. آئی ڈونٹ نو گورنمنٹ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. اب صاف کہہ دیں بھیا اس وجہ سے روک رہے ہیں اور سیکیورٹی ایشو ہے، سب کچھ ہے. یہ ہے سچویشن اس وقت. پھر آپ نے سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھا ہوگا کہ بشرا بی بی تو آپ بالکل کھل کے آپ بیانات بھی دے رہی ہیں، اور بالکل ایک پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کیا کہتے ہیں پوزیشن انہوں نے لے لی ہے. ابھی آج ہی انہوں نے ریلی سے بھی خطاب کیا. ذرا سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا. میرے بھائیوں، جب تک خان ہمارے پاس نہیں آ جائیں گے ہم نے اس مارچ کو ختم نہیں کرنا. میں اپنے آخری سانس تک وہاں کھڑی رہوں گی. آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے. جو نہیں دے گا تب بھی میں کھڑی رہوں گی. کہ یہ صرف میرے میاں کی بات نہیں ہے، یہ اس ملک اور اس کی ملک کے لیڈر کی بات ہے. اور مجھے امید نہیں، مجھے یقین ہے کہ پٹھان غیرت مند قوم ہے اور آخری جنگ تک وہ ساتھ نہیں چھوڑتی. تو ایک چیز تو اب کلیئر ہوگی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی اس وقت عملاً قیادت ہے وہ بشرا بی بی کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اور ہم جو بحث سنتے تھے کہ بشرا بی بی اور علیمہ بی بی کے درمیان میں بڑا ایک میچ چل رہا ہے، وہ کلیئرلی بیکاز علیمہ بی بی نے اگرچہ آ کے خان صاحب سے ملاقات کے بعد اعلان کیا تھا کہ 24 نومبر کی انہوں نے کال دے دی ہے، اس کے بعد اب وہ نظر نہیں آ رہی. اور اب بشرا بی بی ڈائریکٹلی انچارج ہیں. انہوں نے پشاور کے اندر میٹنگز بھی ہیڈ کی، مختلف وفود سے ملاقاتیں کی، ان سے خطاب بھی کیا، اور اب پبلکلی بھی وہ آ گئی ہیں ریلی میں. سو ایک تو یہ اب کلیئر آ رہا ہے کہ یہ لیڈرشپ اب اسٹریٹ وہاں سے، اور اگر کوئی بھی چینج آف پلان ہوگا تو شاید ورکر تبھی مانیں گے جب بشرا بی بی اس پہ اناؤنس کریں گی. یہ سچویشن ہے ایز وی اسپیک. نیگوسیشنز بھی ہو رہی ہیں. دوسری طرف جس چیز کا خطرہ تھا وہ بھی ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ ایک کانسٹیبل وہ بھی سر میں گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے ہیں، بیچارے شہید ہو گئے ہیں. لیکن پالیٹکس بڑی مزدار چیز ہے، بڑی ظالم چیز ہے. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آخری باری کسی کانسٹیبل کے جنازے پہ انٹیریئر منسٹر بھی ہوں، آئی جی پنجاب بھی ہوں، بہت سے دوسرے آرمی کے افسران بھی ہوں. لیکن ابھی آپ نے ٹی وی پہ فوٹیج دیکھی ہوگی کہ تمام اس جنازے پہ تھے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری
انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ 70 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں. کانسٹیبل مبشر کا تو آپ نے بتا دیا, کچھ آج ہی شام کو کل زخمی ہوئے تھے, آج وہ شہید ہو گئے ہیں بیچارے. اب گورنمنٹ کا کلیم ہے کہ سرگودا میں بھی ایک پولیس اہلکار کو ٹانگ میں گولی لگی ہے. کٹی پہاڑی پر, یہ برہان کے قریب آتا ہے, کٹی پہاڑی پر کانسٹیبل واجد کی گردن پر گولی لگی ہے. 5 زخمی پولیس اہلکاروں کی حالت تشویشناک ہے. یہ عظمہ بخاری صاحبہ جو وزیر اطلاعات پنجاب ہیں ان کا کلیم ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی نے کہا کہ ہم سخت ایکشن لیں گے, زبردست اس پہ ہم پوری کارروائی کریں گے, لیکن ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ اس ایف آئی آر میں کن کے نام آ رہے ہیں. ان دا مین ٹائم 21 نومبر سے لے کے اب تک بشرا بی بی پہ تقریباً 6-7 نئے مقدمات قائم ہو گئے ہیں. عمران خان پہ بھی نئے مقدمات قائم ہو گئے ہیں. سینئر لیڈرشپ پہ بھی مقدمات ہو رہے ہیں. تو جو ایک تاثر بن رہا تھا کہ شاید کوئی صلح ہو جائے, شاید کوئی مڈل وے نکل آئے, کوئی ایک ٹاکس کی بات چلی تھی, وہ کلیئرلی ایوری تھنگ از گون انڈر. یہ تو سچویشن ہے پالیٹکس میں. لیکن ایک چیز اور آج ہم بات کریں گے, میرے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے شیخ وقاص اکرم صاحب جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے, اور ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے ملک احمد خان جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں. انہوں نے بھی کل بڑی دھواں ایک پریس کانفرنس آج کی تھی اور انہوں نے بھی بڑی سخت باتیں کی ہیں, تو دونوں کا وہ تو ہم لے ہی لیں گے. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی پرائرٹیز کا ذرا آپ کو اندازہ ہو جائے. ہر کوئی دھرنے میں پھنسا ہوا ہے. کسی سیولائزڈ ملک میں اگر 5 دنوں کے اندر 86 لوگ قتل ہو جائیں ایک دوسرے کے ہاتھوں تو ایک قیامت برپا ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں لگتا ہے کہ یہ جو کرم ایجنسی ہوتی تھی اب تو جب ختم ہو گئے ٹرائبل ایریاز, تو اب کرم ڈسٹرکٹ بن گیا, وہاں پہ لگتا ہے کہ شاید 86 لوگوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے. 86 لوگ مرے ہیں. اور آپ کو یاد ہے 21 نومبر کو بہت بڑا ایک سانحہ ہوا تھا جب 2 کانوائز جا رہے تھے, ایک سیک کے وہ اہل تشیع کے کانوائز تھے, دوسری طرف سے فائرنگ ہوئی, 48 لوگ مر گئے اس میں. پھر اس کے بعد اگلے دن 5-6 اور دم توڑ گئے. پھر اگلے دن اس سیک کے لوگوں نے ایک دوسرے علاقے پہ حملہ کیا, وہاں پہ بڑی سخت کلیش ہوا. آج ایز وی اسپیک پھر جرگہ بیٹھا اور جرگے نے اب 7 دن کی صلح کروائی ہے, سیز فائر کروایا بلکہ, اور ابھی تک میتیں ساری واپس نہیں ہوئی ایک دوسرے کو. دونوں سائڈ سے لوگ اغوا کیے ہوئے ہیں, مغوی ہیں دونوں کے پاس. یہ ہے کیا؟ میں کہ چھوٹا سا آپ سے شیئر کر لوں بیفور وی ٹاک اباؤٹ ادر تھنگس کہ اندازہ کریں ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. یہ تقریباً 10 قبیلے ہیں جن کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے. یہ 1947 سے چل رہا ہے اور یہ کچھ زمین کے جائیداد کے جھگڑے ہیں. دائیں بائیں کچھ زمینیں ہیں اور کچھ شہر جو ایک مین جھگڑا اس پہ چلتا ہے وہ کرم کا سینٹرل کرم کے اندر کا علاقہ ہے. یہ 10 ٹرائبز ہیں اور یہ اس میں 3 ایشوز ہیں. زمین کا جھگڑا ہے, شیعہ سنی کا فساد ہے, اور پھر اس کے بعد قبائلی جو آپس سے رکاوٹیں ہیں وہ 3 اور. تو 3 کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. اس میں آپ کو یاد ہوگا بہت بڑا ایک مرڈرز ہوئے تھے 2007 اور 11 کے درمیان میں. 2000 لوگ اسی دشمنی کی بھین چڑھے تھے, 2000 لوگ. لیکن کیونکہ اس وقت اس ایریا میں بہت زیادہ یہ چل رہا تھا, آپریشنز چل رہے تھے, یہ ٹیررزم کا ایشو بہت بڑا تھا, تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے. اب وہاں پہ راکٹ لانچر چل رہے ہیں, ہیوی ویپنری چل رہی ہے, جرگے بیٹھ رہے ہیں. گورنمنٹ نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا تھا تو ان کی ہیلی کاپٹر پہ بھی فائرنگ ہوئی, شکر ہے اس میں کوئی مرا نہیں ہے. لیکن یہ سچویشن ہے. لیکن نہ پرائم منسٹر صاحب اس پہ فکر مند نظر آتے ہیں, نہ اس پہ چیف منسٹر کے پی فکر مند نظر آتے ہیں. کسی کی پرائرٹی نہیں ہے. 86 لوگ مر گئے ہیں, ابھی اور بھی مریں گے, اور ابھی اغوا ہوئے ہیں, لاشیں واپس نہیں ہوئی. ہم کس چیز پہ پھنسے ہوئے سارے کہ قافلہ کہاں پہنچ گیا, برہان میں کیا ہو گیا, اب کیا ہوگا, پریڈ گراؤنڈ میں بیٹھیں گے نہیں. یہ ہے اس ملک کی اس وقت بے حسی کا عالم. اینی وے ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے. ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے اور جو وقفے کے بعد آ کے ہم جو ہماری باتیں ہوتی ہیں پالیٹکس اور یہ اس پہ دیکھیں گے, کیونکہ ملک تو رکا ہوا ہے. 150 ارب سے 200 ارب روپے کا نقصان ہے, لیکن ضدیں چل رہی ہیں. اگر ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ضد پہ ہے, ایک طرف عمران خان ضد پہ ہے, اور درمیان میں جو گورنمنٹ ہے وہ آرام سے ہاتھ سیک رہی آگ کے اوپر, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ تو ہے ہی نہیں, یہ نبٹ جائیں آپس میں. یہ یہاں کھڑے ہوئے ہم سارے, کہاں جا کے بات رکے گی, اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد.